السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور ایک خوبصورت سٹوری لے کے آئی ہوں۔ اگر آج کی آپ کو سٹوری اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ آنے والی نیو سٹوریز کے لیے آپ کو مشکل درپیش نہ ہو۔ فرینڈز، آپ جو سٹوری دیکھ رہے ہیں اس چینل کا نام ہے سیڈ کنزی کیانی، تو آپ ڈائریکٹ لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو ہماری آنے والی نیو سٹوریز آپ جلد از جلد ریسیو کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی سٹوری بھی ایسے ہی اچھی لگے گی۔ میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ہی کر دی گئی تھی۔ میری عمر 18 سال کی تھی اور میری بیوی کی عمر 16 سال کی تھی۔ میری بیوی رشتے میں میری پھپھو کی بیٹی بھی لگتی تھی۔ پہلے بھی میری عادت تھی کہ میں اپنی ماں کو بہت خوش رکھتا تھا اور اپنی ماں کی کوئی بات بھی نہیں ٹالتا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی، اس لیے میں ہر بات مانتا اور بیوی کو بھی یہی بولتا کہ تم بھی امی کی ہر بات مانا کرو۔ اکثر میری ماں میری بیوی کو ڈانٹتی اور مجھے بھی بولتی کہ تم بھی اس کو ڈرا کے رکھا کرو، کیونکہ اگر تم اس کو ڈھیل دو گے تو یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ میں بھی اپنی امی کی باتوں پر عمل کرتا، زیادہ بات نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتا، کبھی تو مارتا بھی، مگر وہ کبھی بھی کچھ نہیں بولتی۔ مگر میں پھر بھی اس کو ڈانٹتا اور مارتا، مجھے غصہ کسی اور بات کا ہوتا اور میں اس پر ہی اتارتا، اور میری ماں کو خوشی ملتی، میں بھی محسوس خوشی ہی کرتا۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان مجھے آج بھی یاد ہیں۔ میرے گھر میں امی، ابو اور 2 بہنیں تھیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ابو بھی فوت ہو گئے۔ میری بیوی کا نام ارم تھا۔ ارم کی ماں جب میرے ابو زندہ تھے تو وہ کبھی کبھار آ جاتی تھی، مگر ان کے مرنے کے بعد میں نے ارم کو بولا کہ اپنی ماں کو بولو کہ میرے گھر نہ آیا کرے۔ ارم کو سارے پیار سے آسیہ بلاتے تھے تو ہم بھی اس کو آسیہ ہی کہتے تھے۔ ان کا بھی آنا جانا بند ہو گیا۔ اب میں آسیہ کے ساتھ وہی کرتا جو میری امی مجھے بولتی۔ میں بلا وجہ آسیہ کو مارتا، مگر وہ ہمیشہ ہی خاموش رہتی۔ آسیہ کی 4 بہنیں اور بھی تھیں۔ آسیہ سب سے زیادہ بڑی تھی۔ وہ ہی سوچتی کہ اگر وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جائے گی تو اس کی چھوٹی بہنوں کے رشتے نہیں آئیں گے۔ اس کے گھر والے بہت غریب تھے، وہ بھی کچھ نہیں بولتے۔ آسیہ خود بولے نہ بولے، مگر اس کے جسم اور منہ پر زخموں کے نشان صاف نظر آتے تھے۔ آسیہ کا رنگ اتنا گورا تھا کہ اس کے منہ پر جب میں تھپڑ مارتا تو میری انگلیوں کے نشان اس کے منہ پر رہ جاتے۔ میری ماں کبھی بھی اس کو اس کے گھر نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے گھر سے خبر آئی کہ اس کے ابو بہت زیادہ بیمار ہیں اور اس کو بلا رہے ہیں۔ وہ میرے پاس آئی، اجازت لی کہ میں جاؤں تو میں نے بولا امی سے اجازت لے لو۔ وہ امی کے پاس گئی۔ اس نے اسی وقت جانا تھا کیونکہ اس کا جانا ضروری تھا، مگر امی نے اس کو بولا پورے گھر کی صفائی کرو، کپڑے دھو، اور جو کام نہیں بھی کرنے والے تھے وہ اس کو دے دیے اور بولا یہ سب کام کرو اور پھر جانا۔ اور یہ سب کام کرتے اس میں پورا دن ہی گزر گیا۔ کافی سارا ٹائم گزر گیا اور اسی میں شام ہو گئی۔ میری بہنیں گھر میں ہوتی بھی مگر امی ان کو کوئی کام بھی نہ بولتی، انہیں تو کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آسیہ کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے اس کو بولا کہ چائے بناؤ۔ چائے بنانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ میں نے غصے میں اس کو بولا چائے جلدی لاؤ۔ اس کے ہاتھ سے چینی کا ڈبہ زمین پر گر گیا۔ میں نے اس بات پر اس کو اتنا مارا، میں نے اس کے منہ پر اتنے زور سے تھپڑ مارے کہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ حالانکہ غلطی اس کی نہیں تھی، میں نے اس کو جان بوجھ کر ڈرایا تھا، اور چینی کا ڈبہ زمین پر تو گرا تھا مگر اس کے اندر سے چینی زمین پر نہیں گری تھی۔ بس حقیقت میں نے اس کو صرف اور صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے مارا تھا، مگر اس میں اس بار تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ رو سکے۔
میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو میں نے اپنی ماں کو بولا کہ اس کو ہسپتال لے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اس کی امی آسیہ کو ملنے آئیں۔ میں نے بولا وہ کسی کام سے امی کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے۔ اس کی امی بولی نہیں، مگر انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ ان کی خاموش زبان اور نم آنکھیں مجھ سے بہت کچھ کہہ رہی تھیں، مگر انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں بولا تھا۔ اگر وہ بولتی تو انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو میں ان کی بیٹی کو اور بھی زیادہ تنگ کروں یا اس کو طلاق دے دوں یا اس کو اور بھی زیادہ ماروں۔ وہ غربت اور اپنے شوہر کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھیں۔ انہوں نے آج تک مجھے کبھی بھی گلہ نہیں کیا تھا، مگر وہ سب کچھ جانتی تھیں، پھر بھی خاموش تھیں۔ وہ کافی دیر بیٹھی، پھر آسیہ سے ملے بغیر ہی چلی گئی۔ مجھے کوئی ڈر نہیں تھا کہ اگر وہ انہیں پتہ بھی چل گیا میں نے آسیہ کے جبڑے توڑ دیے ہیں، میں جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ کچھ نہیں کریں گی اور وہ میرا کچھ بگاڑ بھی کیا سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلی گئی، مگر آسیہ اور ماں ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر نے آسیہ کو کیا بولا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مجھے جو خبر معلوم ہوئی وہ کچھ اور ہی تھی۔ امی بار بار اس کو یہی بول رہی تھیں کہ تم مر کیوں نہیں جاتی، تو اگر مر جائے تو میں اپنے گھر میں ایک امیر سی بہو لے کر آؤں۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ میری ماں کو آسیہ شروع ہی سے پسند نہیں تھی، اسی وجہ سے آج تک کوئی ہمدردی اس کے لیے تھی ہی نہیں۔ جو نفرت امی کو تھی وہی نفرت انہوں نے اس کے لیے میرے دل میں بھی پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے میرے دل میں یہ خواہش پیدا کر دی تھی کہ امیر بہو لے کر آؤں گی جو اپنے ساتھ بہت سارا جہیز بھی لے کر آئے گی۔ وہاں میری ماں اور آسیہ گھر پر آ رہی تھیں کہ راستے میں آسیہ کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ماں نے بولا روڈ کراس کر رہی تھی کہ اچانک سے تیز رفتار گاڑی آئی اور اس کو اڑا کر لے گئی اور آسیہ نے وہیں پر جان دے دی۔ اس کے کفن دفن کے بعد آسیہ کی ماں ہمارے گھر آئی اور بولی آج تک میں اس کے لیے خاموش تھی کہ میری بیٹی کا گھر بسا رہے۔ وہ بھی خاموش رہتی تھی صرف اور صرف اپنے باپ کی عزت کے لیے، مگر آج تک آپ نے میری بیٹی کے ساتھ جو بھی کیا ہے اس کا بدلہ میں تو نہیں لے سکتی، مگر میں اپنی بیٹی کے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور آپ سب سے اور خاص طور پر تم سے اللہ پاک بہترین حساب لے گا۔ وہ یہ باتیں بول کر اپنے گھر چلی گئی اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئی۔ ادھر ابھی آسیہ کو مرے 15 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور میری ماں اپنے لیے دوسری بہو ڈھونڈنے لگی اور کہنے لگی اس بار کوئی امیر بہو لے کر آؤں گی۔ یہ تو بہت غریب تھی، کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ آخر کار کچھ دنوں بعد میری امی کی کوشش رنگ لے آئی اور بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے لیے ہی آئی۔ اس نے ساری زندگی امریکہ میں گزاری تھی اور وہ شادی کے بعد بھی وہیں جانا چاہتی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ خیر میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور وہ کچھ دن ہمارے گھر ہی رہی، مگر اس کے آنے کے بعد مجھے آسیہ کی قدر آئی۔ آسیہ تو ہر کام کرتی اور جو کچھ بھی میں بولتا اس کا کبھی جواب بھی نہیں دیتی تھی، مگر یہ تو نہ صرف میرے سے بلکہ امی سے بھی بہت بدتمیزی کرتی تھی۔ مگر کچھ عرصے بعد میں اور جانی یعنی میری دوسری بیوی امریکہ آ گئے۔ آئے دن دونوں کے جھگڑے، اس کا پارٹی کرنا، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے میں اپنی کوئی ویلیو بنانا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی وہ عزت نہیں دی تھی جو ایک شوہر کو دینی چاہیے۔
اب تو اس کے ساتھ رہتے رہتے مجھے بھی پارٹی کی جیسے عادت ہی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں کلب گیا، وہاں میں نے باکسنگ میں حصہ لیا اور اس دوران میرے جبڑے ٹوٹ گئے اور میری جسم کی اور بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور میں ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گیا۔ جونی نے یہ سب دیکھا تو اس نے کچھ دن ہی میرے ساتھ گزارے اور اس کے بعد مجھے بوجھ کہہ کر میرے سے الگ ہو گئی۔ میں واپس پاکستان آ گیا کیونکہ اب میرے لیے کوئی فائدہ نہیں رہا تھا وہاں رہنا۔ یہاں میں گھر نہیں گیا، گھر جا کر کرتا بھی کیا، کیونکہ گھر جانا میرے لیے بہت بڑی بدنامی تھی۔ میری ماں بہت بیمار ہو چکی تھی، میری بہنوں کی شادی کر دی گئی تھی، وہ اپنے اپنے گھر چلی گئی تھی، اور میری ماں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ جب میں امریکہ تھا کہ آسیہ کا خود سے ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور مجھے وہ منظور نہیں تھا کیونکہ وہ غریب تھی۔ اسی لیے جب ہم سڑک پار کر رہے تھے تو میں نے اس کو دھکا دے دیا کہ اس سے ہماری جان ہی چھوٹ جائے، اور وہی ہوا جو میری ماں چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد مجھے اپنی ماں سے مزید نفرت ہو گئی کیونکہ وہ اب ایک قاتل بن چکی تھی۔ میں اس کے پیچھے کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگر میں اس کو جیل کرواتا بھی، پھانسی کے پھندے تک اپنی ہی ماں کو پہنچاتا بھی، تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس کی اس حرکت نے مجھے میری ماں سے ہی نفرت دلا دی تھی کیونکہ اس کی دی گئی تربیت اور آسیہ کے ساتھ کیا گیا سلوک آج ہم سزا برداشت کر رہے ہیں۔ ہاں، جو میں نے آسیہ کے ساتھ کیا بالکل ویسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں یہاں ایک اولڈ ہاؤس میں رہتا ہوں۔ مجھے کھانا خود چبا کر نہیں کھانا آتا۔ میرا کھانا ایک عیسائی لڑکا پہلے اپنے منہ میں چباتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے منہ کا نوالا پھر میرے منہ میں ڈالتا ہے تو میں کھاتا ہوں۔ دل تو نہیں کرتا مگر پیٹ بھرنے کے لیے اس کے منہ سے نکلا ہوا نوالا کھانا پڑتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ جب آسیہ کے جبڑے میں نے توڑ دیے تھے، اس کے جبڑے ٹوٹ گئے تھے، تو اس کے لیے کھانا کتنا مشکل ہو گیا تھا۔ آج سمجھ آتی ہے کہ اس کے لیے تو رونا بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، مگر مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا۔ آج اپنی تکلیف دیکھ کر اس کے درد کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے ظلم کیے اس پر۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میری یہ حالت آسیہ کے ساتھ کی یہ ظلم کا نتیجہ ہے۔ صحیح کہتے ہیں، جیسا انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے بالکل ویسے ہی بڑھتا ہے۔ فرینڈز، اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی ہے۔ اگر آپ اپنی ایسی ہی کوئی ریئل سٹوری سیو کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر 0313960670 پر ریکارڈ کروا سکتے ہیں، یا آپ مجھے ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کی سٹوری کو لوگوں کے سامنے ضرور لے کے آئیں گے۔ فی امان اللہ۔